واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہمارے انتہائی محب اور محترم سبحان اللہ، عاشق رسول، محب اہل بیت و صحابہ، سبحان اللہ، زائر مدینہ، سبحان اللہ، حاجی عزیز الرحمان صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ان کی اولاد نے، ان کے صاحبزادوں نے اور ان کے برادران و عزیزان نے اہتمام فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گواہ ہیں، حاجی صاحب محب اہل بیت، سبحان اللہ، بے شک، ہمیشہ سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ راکعہ ساجدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مخدومہ کائنات سبحان اللہ، ملکہ قیامت سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور چشم رحمت للعالمین سبحان اللہ، بانو مرتضیٰ سبحان اللہ، مادر حسنین سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ، سلام اللہ علیہا کے ساتھ والہانہ ان کو عقیدت، ہمیشہ ان کی بارگاہ میں اپنی طرف سے نیاز پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب بھی کبھی موقع ملا اور پوچھا کہ یہ لنگر کس کے لیے تیار ہوا، بس وہ یہی کہتے تھے کہ بیوی پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ اندازہ لگائیں وہ مولوی نہیں تھے، وہ پیر نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ بے شک، کیونکہ مولوی پیر تو دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، دنیا دیکھے بھی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، انہیں ریا کی ضرورت نہیں تھی، ان کی اپنی عقیدت تھی۔ اب جن کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے اتنی عقیدت ہے تو بھئی ان کا حشر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار آپ خود ہی فرمائیں سبحان اللہ، اس میں پاک کیوں رکھا ہے فاطمہ؟ فرمایا ان اللہ، یہ حاجی ریاض صاحب کچھ نہ کچھ عربی سمجھیں کیونکہ بڑا عرصہ وہاں رہ کے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ فاطمہ بذریتہ ومحبیہا من النار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پر
ان کی پوری اولاد پر سبحان اللہ اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے خود فرمایا عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام اور گستاخی کرنے والوں کے لیے جہنم واجب بے شک جو سیدہ پاک کی شان میں کوئی گھٹیا کلمہ بولے اب بہانے بناتے ہیں کہ ہم نے خطائے اجتہادی کہی تھی، لیکن یہ سوشل میڈیا گواہ ہے بے شک کہ جب کہا تھا تو جس طرح ایک بغض و عناد رکھنے والا بندہ گفتگو کرتا ہے نا، اسی طرح کہ جب وہ فتح کا مطالبہ کر رہی تھی، نقل کفر نباشت میں اس کی نقل کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ اس سے انتہا درجے کا اختلاف ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت وہ خطا پر تھی۔ انداز بھی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت وہ خطا پر تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لقمہ حرام سے بچایا۔ معاذ اللہ ثم اللہ یا اللہ۔ ہم اندازہ لگائیں جب پھر علماء مشائخ نے چڑھائی کی تو پھر یہ سہارا لیا کہ ہم نے تو خطائے اجتہادی کہی، وہ تو نبیوں سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ سنو معاذ بھئی اجتہادی ہے، لفظ تو خطا۔ بے شک اب علماء سب کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے جنت میں اس پودے کا دانہ کیوں کھایا جس سے اللہ نے روکا، لا تقربا هذه الشجرة، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کا دانہ نہیں۔ اب شیطان نے آ کر حضرت سیدہ حوا پاک سلام اللہ علیہا کے سامنے، وہ کیونکہ جنت میں تو آ نہیں سکتا تھا، آپ جنت کے دروازے پر تھی، وہ باہر تڑپنے لگا، لیٹ گیا، عجیب کیفیت بنائی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مر رہا ہوں۔ کہ مر رہا ہے تو مر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی موت ہے، موت جب بندے کو آتی ہے اسی طرح میں پھر بندہ بچ بھی سکتا ہے موت سے؟ ہاں بچ سکتا ہے۔ کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ جو پودا ہے نا، اس کا دانہ کھا لو موت نہیں۔ اب چونکہ جب بیگم صاحبہ کسی بات پر آمادہ کریں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے یہ عرض کی اس کا دانہ ضرور کھلاؤ، تو آپ نے پھر اجتہاد کیا۔ کیا اجتہاد کیا؟ کہ بھئی اللہ نے فرمایا ہے لا تقربا ہذہ الشجرہ، ہذہ یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ قریب جو پودا ہے نا، اس کا دانہ نہ کھانا، چلو ہم دور جا کر کھا تو جو دور پودا تھا اس سے دانہ لے لیا۔ یہ خطائے اجتہادی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ جنت سے نکال 300 سال حضرت سیدہ حوا
اور سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کے درمیان 300 سال جدائی رہی۔ اللہ 300 سال کے بعد میدان عرفات میں جمع ہوئی۔ سبحان اللہ اس کو عرفات اسی لیے کہتے ہیں کہ تعارف ہوا، تعارف ہوا ایک دوسرے کی پہچان پھر ہو گئی، وہاں جمع ہوئے اور جس جبل پہ کھڑے ہو کر اللہ نے کلمات عطا کیے کہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے کہا ہم انہیں معاذ اللہ نہ ہم ظالم کہہ سکتے ہیں نہ خاسر کہہ سکتے ہیں، بے شک جو کہے گا وہ کافر ہوگا۔ بے شک بے شک خود وہ کہہ سکتے ہیں، خود انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، پھر یہ کرم یہ ہوا کہ پھر ملاقات ہو گئی، عرفات میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، اور جناب بندہ جبل رحمت پر پھر وہ انعام نازل ہوا۔ پھر انہوں نے اس دن کی جو رات تھی وہ مزدلفہ میں گزاری۔ اب مزدلفہ کا معنی کیا ہے؟ مزدلفہ ازدلاف یعنی قریب کرنے والا۔ وہ پھر رات انہوں نے وہاں گزاری۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے تیری اولاد میں جو صحیح العقیدہ مومن ہوں گے، زندگی میں جب وہ یہاں آئیں گے اور توبہ کریں گے تو میں تمہارے صدقے اور اپنے حبیب کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ وہ جناب بندہ اب دیکھو نا ہے نا کہ من حجا ولم یرفث ولم یفسق راجع کا یوم والدت امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے دوران نہ گندی زبان استعمال کی اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو میں اس حج کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کروں گا جیسے ماں کے شکم سے اب پیدا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حاجیوں کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ جب آپ عرفات میں تھے نا آپ نے دعا مانگی، یا اللہ جو میرا امتی ہے، جو میری ذات سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ بس اگر وہ یہاں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی نازل ہوئی کہ پیارے جو بھی تمہارے غلاموں کنیزوں میں سے صحیح عقیدہ رکھنے والا محبت کرنے والا یہاں آئے گا، مظالم کے سوا باقی سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے آقا تو امت کے ساتھ پیار کرنے والے، رب نے جب کہا کہ مظالم کے سوا سارے گناہ معاف کر دیں، ہمارے آقا پریشان ہو گئے، افسردہ ہو گئے، یا اللہ پھر میں امت کو بخشوا کے تو نہیں جا رہا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تو امت کے ذمہ گناہ رہ گئے، مظالم رہ گئے، اور بخشنے والا تیرے سوا تو ہے ہی نہیں۔ بے شک تو پھر مظالم کون بخشے گا؟ اللہ پھر میری امت بخشی تو نہ گئی نا۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ مزدلفہ میں تھے پھر وہاں وہی نہ گئی، یعنی ہم نے تو کائنات بنائی ہی آپ کے لیے۔ سبحان اللہ ہر عالم میں، چاہے وہ عالم دنیا ہو یا عالم برزخ ہو، وہ عالم قیامت ہو یا عالم حشر ہو،
وہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام ہو، سبحان وہ اللہ عالم حوض ہو یا عالم نار ہو سبحان اللہ یا عالم گلزار ہو، اللہ ہم نے تو ہر عالم میں صرف ان عالم والوں کو آپ کی شان دکھانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، جہاں میں جن کی چمک دمک اللہ ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب میری کے دم سے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات بنائی گئی ہے محبوب کے لیے، ہر آدم میں ہمارے آقا کی شان دکھا گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بالیقین عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور جب بندے کو موت آتی ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس پہ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، اگر مومن مرا ہے تو مومن رہے گا، اگر کافر مرا ہے تو کافر رہے گا۔ مرنے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ کافر مومن بن جائے اور مومن کافر ہو جائے، یا کوئی عمل اس پر فرض اور واجب ہو، نہیں، اعمال منقطع ہو گئے، اور اللہ عالم الغیب ہے۔ بے شک تو قبر میں پھر سوال کرنے کی حکمت کیا ہے؟ قبر میں سوالات ہو رہے ہیں، حشر میں حساب ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ قبر میں آنے والا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تو جاننے والی ذات ہے، تو عالم الغیب ذات ہے، تیرا علم تو قدیم علم ہے، تیرا علم تو محیط علم ہے، تو جانتا ہے سب کچھ۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ قبر میں فرشتے آ گئے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہمارے آقا جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ جسم سمیت گپ نہیں ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہر قبر میں کروڑوں آدمیوں کو بیک وقت موت آئے، بیک وقت ان کو قبروں میں دفن کیا جائے، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف مقامات پر، جہاں بھی دفن کرو گے ہمارے آقا جسم سمیت وہیں، سبحان اللہ جسم سمیت۔ سبحان اللہ ویسے آپ حقیقت کے اعتبار سے تو ہر آن اور ہر لمحہ پوری کائنات میں جلوہ فرما رہے ہیں۔ بے شک بے شک اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکہ بے شک پڑھتے ہو؟ بے شک لیکن کہا کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ کہا السلام علیکہ، سرکار آپ پر سلام، سبحان اللہ اور کریں تجھ پر سلام۔ میں نے ادب کے اعتبار سے کہا ہے نا، آپ پر سلام ہے، یعنی کیا؟ تجھ پر۔ تو یہ تجھ، تو، آپ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جلوہ فرما۔ سبحان اللہ اگر جلوہ فرما نہیں تو کہا جائے گا اس پر سلام۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ السلام علی النبی، نبی پہ سلام، نماز ہے، نہیں، ہر نماز ساری مخلوق ایک وقت میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہم پڑھ چکے عشاء، ابھی کہیں عشاء ہوئی بھی نہیں، بے شک بے شک 2 گھنٹے بعد مکہ مکرمہ میں ہوگی، مدینہ منورہ میں 2 گھنٹے بعد، کہیں 10 گھنٹے بعد، کہیں 6 گھنٹے بعد، کہیں آدھا گھنٹہ بعد، کہیں گھنٹہ بعد۔ جی یہ مشرقی پاکستان والے پڑھ لیتے ہیں، ہم بعد میں اذان کی تیاری۔ تو یعنی پورے عالم دنیا میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر حجرے میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کے گھاڑوں میں، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا اس کو کہا جاتا ہے، کا ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی،
کہا اس کو کہا جاتا ہے جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے ہمارے مرشد کامل، ہمارے دادا پیر، سبحان اللہ شہنشاہ ولایت، منبع و مخزن و مصدر و قاسم ولایت، سبحان اللہ سبحان اللہ غوث الاغواث، قطب الاقطاب، جگر گوشہ غوث الورا، سبحان اللہ محبوب بارگاہ سید الانبیاء، فاتح قادیانیت، شہنشاہ گولڈا، حضور قبلہ عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز بیٹھے ہیں نا سرکار کی بارگاہ میں، دیکھ رہے ہیں آقا کے جلووں کو، اور جب جلووں کو دیکھا نا تو کہتے ہیں ماں اجمل سبحان اللہ میں پہلے بتا دوں کہا اس کو کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا، نمازی بھی مدینے والے کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، مگر سلام بھی اس کا قبول ہوتا ہے جس کا عقیدہ سے، سبحان اللہ ورنہ سلام بھی مردود، نماز بھی مردود۔ جو کمینہ یہ بکواس کرے کہ حسین جب شہید ہوئے تو نہ نماز کی حالت میں تھے نہ سجدے کی حالت میں تھے، کیوں؟ ان کا جسم خون سے لت پت تھا، ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے، وضو نہیں تھا ان کو، وہاں وضو کے اسباب نہیں تھے، اس لیے نہ نماز تھی نہ سجدہ تھا۔ جناب بندہ بس یوں ہی کوئی شکل بن گئی، اندازہ لگائیں۔ میں نے کہا پاگلوں کے سردار بے شک اور ہر اعتبار سے مردار، بے شک تجھے پتہ ہے حسین ہیں کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان سے بتاؤ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بے وضو ہوتے نہیں اور وہ وضو کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے، بے شک بے شک وہ غسل فرماتے تھے ہمیں سکھانے کے بے لیے، شک تعلیم امت کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ ورنہ جناب بندہ انہی آقا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، سبحان اللہ بڑی شان والا حسین، سبحان اللہ نبی پاک کہہ رہے ہیں حسین نون، یہ نون پر جو تنوین ہے، التنوین للتعظیم والتکریم، یہ عظمت کی ہے، کرامت کی ہے، بزرگی کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ میں بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کالشیء الواحد، ہم ایک چیز، ہم ایک چیز ہیں، ہم اندازہ لگائیں ایک چیز فرما دیا، کیا مطلب؟ فرمایا حسین سے محبت، مجھ سے محبت، اور حسین سے بغض، مجھ سے بغض ہے، اور حسین پاک کی بے ادبی میری بے ادبی ہے، اور حسین پاک کی گستاخی میری شان میں گستاخی ہے۔ جو حسین پاک کو بے وضو سمجھتا ہے، اس پاک حسین کو جس کے لیے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور فرما دے، انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق۔ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو تجھے حسین پاک میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حد سے نظر آیا؟ کیونکہ جب بندہ بے وضو ہو جائے وہ حد صلاحیت ہوتی ہے جسے حد سے اصغر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی، اور جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکی۔ اے حسین پاک ہیں پاگل، ان کے قریب ناپاکی
کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کی دعا ہے کہ ہمیشہ ان کو پاک رکھ اور کوئی رجس ناپاکی ان کے قریب نہ آئے۔ ان کا ابا پاک، اماں پاک، سبحان اللہ ان کے بھائی پاک، ان کے نانا پاک، وہ پاک ہی پاک، سبحان اللہ۔ یوں ہی گپ نہیں ہے۔ بے شک سرکار جلوہ فرما ہے مسجد نبوی شریف، غور کریں، مسجد نبوی شریف میں سرکار بیٹھے ہیں اور پاس ہی مولا علی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری و غیرک، سمجھو، فرمایا علی جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، توجہ کی ضرورت ہے، جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے۔ بے شک جاری فرمایا جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری بغیروں کا میرے اور تمہارے سوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور تمہارے سوا، معلوم ہوا وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی ناپاکی لاحق کرتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ کیفیت نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو۔ سبحان اللہ، علی ہر وقت پاک ہے، علی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، پنج نعرہ، پنج دنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ حاجی صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر آپ کو نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ پنج نعرے پنج تن، پنج تن کے تو پانچ، جن میں نبی پاک بھی ہے، سیدہ زہرا پاک بھی ہے، حسن پاک بھی ہے، حسین پاک بھی ہے، ان کے لیے تو پانچ نعرے، اور مولا علی بھی تو انہی میں ہے، ان کے لیے سوا لاکھ۔ یہ کیا؟ یہ رافضیوں کا نعرہ، بے شک، شان کے قائل ہے، لیکن جس کو بھی جو شان ملی ہے ہمارے آقا شہنشاہ مدینہ کے لنگر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جناب بندہ غور کیجیے، کیونکہ سبحان اصلاح کرنا بھی ہمارا کام۔ بے شک، بے شک، چلو اصلاح کی بات آ بھی گئی ہے نا، تو پھر ایک اور بھی درخواست کر دوں نعت خانوں کی خدمت، کیونکہ ہمارے حاجی شیراز مدنی صاحب ماشاءاللہ، یہ اس وقت میدان نعت کا شاہ سوار ہے۔ بے شک، یہ جناب بندہ نعت خان جب شروع کرتے ہیں نا نعت، تو یہ پڑھتے ہیں درود۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس درود میں میری آل کا ذکر نہ ہو مجھے وہ درود پسند ہے۔ تو ان کو پتہ نہیں کس رب خارجی نے سکھایا ہے کہ آل کا ذکر نہ ہو۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ وہ جب بھی پڑھیں گے تو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ جملہ صرف علی پاک کے لیے، سبحان اللہ، بے شک،
کرم اللہ وجہہ، کیا مطلب؟ مکرم کیا ہے، بڑی عزت اور عظمت والا اور بزرگی والا بنایا ہے اللہ نے علی کے چہرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبادت ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اور بھائی صاحبہ، سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا سبحان اللہ، مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، کرانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی سبحان عبادت، اللہ، بس علی کا ذکر کرو عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، حضرات محترم آپ غور کریں، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا نے بتا دیا پوری امت کو کہ جو کیفیت تمام افراد انسانیہ کو ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ مجھے ناپاک کرتی ہے، نہ میرے علی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں بی بی صاحب جن کے لیے سرکار میں فاطمہ تو بدعۃ منی من اکذبہ فقد اکذبنی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما آذاہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، سبحان اللہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، جس نے ان کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا، جس شے نے ان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ تو جناب اللہ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی من اکذبہا، جس شے نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ زہرا جب سرکار کے جسم کا حصہ اور جگر کا ٹکڑا ہے، نہ میرے آقا کا جسم کبھی ناپاک ہو سکتا واہ واہ، اور جگر تو پھر جگر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے بول مبارک فرمایا سنت بنانے کے لیے کہ مریض امت چارپائی کے قریب برتن رکھے، باہر اٹھ کے نہیں جا سکتا، برتن میں پیشاب، سرکار برتن میں بول مبارک پیشاب مبارک کیا، اور پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اس کو باہر پھینکو۔ وہ جب پھینکنے گئے تو انہوں نے پی لیا، اللہ، انہوں نے پی لیا۔ اب ٹھیک ہے بھی ایک پھینکنے کی چیز ہے، فرما دیا پھینکو، انہوں نے پھینکی نہیں پھینکی کچھ ہے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ جب واپس آئے تو سرکار نے فرمایا کہاں پھینکا ہے؟ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری نظر، سبحان اللہ، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ انا۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، وقت اور جسم کی طاقت میرے پاس اتنی نہیں ہے اللہ، عفو لمبا کرو، ورنہ دلائل کے تو ہمارے پاس انبار ہیں، بے شک، قرآن و حدیث۔ سبحان اللہ، بولنا تو مر جائیں گے، حرام موت مر جائیں گے، بے شک، بے شک، ویسے بھی تو جب مریں گے حرام موت ہی بے مریں شک، بے شک، بے شک۔ جو ملا یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کوئی مشکل کشا علی کوئی مشکل کشا، اگر مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو بچا نہ لیتے۔ میں نے کہا ابن حمار بے شک، تجھے پتا ہے
حسین مشکل میں نہیں تھے، بے شک وہ تو خود مشکل کشا ہے۔ کسی ملا کو گرم ریت کے ٹیلے پہ باندھ کے رکھو، نہ پانی دو نہ کھانے کی، شام کو جا کے دیکھنا گیدڑ مہمان ہو چکے ہیں۔ بے شک اور حسین پاک تھے نا، یزید نے یہ سمجھا، یزیدیوں نے یہ سمجھا پانی بند کریں گے یہ کمزور پڑ جائیں گے تو ہم ان پر غالب ہو جائیں گے، اور پانی نے کہا خبیث ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حسین کو میری ضرورت نہیں، مجھے حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اللہ سبحان اللہ یہ کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہوں گے۔ نواز شریف کی کر رہا ہوں؟ آصف زرداری کی تعریف کر رہا ہوں؟ میں اپنے آقا علیہ السلام کی عظمت کے گن گا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے ہم تو وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق۔ حق سے آ رہا ہے۔ بڑی شان ہے ہمارے آقا۔ بے شک بس اتنا جملہ عرض کرتا ہوں کہ رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میں لوگوں اگر مجھ اللہ کو پہچاننا چاہو نا تو پہلے میرے محبوب کو جانو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس سبحان نے اللہ مصطفیٰ کو جان لیا اس نے خدا کو پہچانا، کہ وہ میری ذات کے بھی نظر ہے، میری صفات کے بھی۔ بے شک سبحان اللہ حضرات محترم، سیدہ پاک ظہر نماز آپ نے پڑھی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نماز ظہر پڑھ لی، اور نماز کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ولادت کے بعد عصر کی نماز آئی، بی بی پاک نے نہ غسل کیا نہ وضو، نماز عصر ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملا سے پوچھو کہ پاگل جو صحیح العقیدہ مومن ہے، عام بندہ، وہ اگر اعلان کلمت اللہ کے لیے میدان کارزار میں جائے، وہ زخمی ہو جائے اور وہاں قتل ہو جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ فرمایا اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ پہناؤ، اسی خون آلودہ جسم کے ساتھ، خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھو اور قبر میں دفن کرو، کیونکہ تمہارے پانی میں وہ طہارت نہیں جو اس کے خون میں طہارت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن جو حسین پاک کے در پاک کا منگتا اور غلام ہے، اس کے کپڑے خون سے لت پت ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے بہت ہی اعلیٰ درجے کے پاک ہیں، سبحان اللہ جسم اعلیٰ درجے کا پاک ہے۔ اللہ، یہ غسل نہ دو، اسے کفن نہ پہناؤ، مجھے پسند ہے یہ کپڑے کونا۔ اللہ، اللہ، عام بندے کا غسل نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹتا تو کہتے نا وضو تو چلو کرا کے بھیج، کوئی عام بندہ میدان کارزار میں ہو اور اس کا نہ وضو ٹوٹے نہ غسل ٹوٹے نہ اس کے کپڑے ناپاک ہوں، جنازہ بھی پڑھو دفن بھی کرو اور قبر میں اس سے سوالات بھی نہیں پوچھے جائیں گے، وہ بخشا ہوا جنتی ہے، یہ غلام ہے حسین پاک کا، بتا حسین پاک کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے گندے خیالات ہو گئے۔ سبحان اللہ ہم تو تمہیں ولی سمجھتے تھے، مگر تم تو ابلیس کے چیلے بنتے ہو۔ بے شک شیطان بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کے کندھوں کے سوار کو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو حضرات محترم
سارا گھرانہ پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک اب اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ عالم ہے یا نہیں؟ عالم بے شک بے شک عالم ہے۔ عالم عالم وہ عالم بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، وہ جناب بندہ وقت کے مجدد بھی ہیں اور دریائے محبت میں غوطہ زن بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تیری نسل پاک، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تیری نسل پاک یا اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پھر تم اہل بیت کے خلاف بھونکتے ہو کتو۔ اہل بیت تو کشتی نوح ہے، بے شک بے شک جس نے اس کشتی کو نہیں پکڑا غرق ہوگا۔ بے شک بیڑا پار اسی کا ہے جو ان کا دامن تھا۔ بے شک بے شک حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ نور کے بھی کبھی بھولے ڈوبتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نور اور نور ڈوب گئے۔ سبحان اللہ مولی جی تمہاری طرح اگر وہ 5 کلو گوشت ایک وقت کھاتے ہوتے نا تو پھر تو حضور ڈوبتے۔ سبحان اللہ جناب بندہ جنہوں نے خوراک کی احتیاج ہے نہ پانی، بے شک سب کچھ ان کا محتاج ہے، تو مشکل میں ان کو جانتا ہے۔ اگر پیارے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو پانی چومنے کے لیے آ جاتا ہے زمزم، تو بابا میرے حسین کے قدموں اور علی اصغر کے قدموں کو چومنے لیے آ جاتا ہے۔ مگر رب یہ دکھا رہا تھا کہ بس انہیں پانی کی احتیاج نہیں، یہ تو پانی سے بھی بے نیاز ہیں، یہ کھانے سے بھی۔ بے شک اللہ اکبر اللہ جناب بندہ غور کیجیے، ہمارے آقا نے اگر پیٹ پہ پتھر باندھے تو ہمیں دکھانے کے لیے کہ تم اگر بھوکے ہو جاؤ تو پتھر باندھ لینا، ورنہ سرکار کو کھانے کی احتیاج ہے، پینے کی احتیاج ہے۔ روزہ رکھا اور کئی دن نہ افطاری نہ سحری، وہ ہے ہمارا نبی۔ تو حضرات محترم آقا کا خاندان بھی پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آب تطہیر سے جن میں پودے جم، سبحان اللہ آب تطہیر، علی کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، واہ 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 سبحان اللہ تطہیر ہے۔ جناب بندہ یہ فعل متعدی ہے، پاک ہے علی کا پانی واہ جس سے یہ پودے جمے، پاک آب یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے حاجی صاحب مرحوم اہل بیت اطہار کے محب تھے، صحابہ کے محب تھے، اور جناب بندہ اور کیوں محب تھے کہ یہ سرکار کے صحابہ ہیں اور سرکار کی عالم ہے، ان کی وجہ سے، اس لیے ان کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قبر میں اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ نور محل میں بیٹھا ہو، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس اپنے اندر عشق پیدا کر، عشق جو ہے نا وہ جلا دیتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ میں یہاں مروں گا یہاں جیوں گا، نا العشق نار یحرق، عشق جو ہے نا وہ آگ ہے جو جلا دیتی ہے۔ عشق پیدا کرو سرکار،
حضرت بلال کو زخم ہوتے تھے پھر بھی وہ احد احد کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے درجے مزید آمین آمین ان کی اولاد پر، ان کے بھائیوں پر، ان کے خاندان پر اللہ کرم فرمائے، آمین اور ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ جو ان کے ساتھ رہی وہ بھی محبت والی ہوگی نا، بے شک اللہ ان کی قبر کو بھی روشن آمین آمین عالم برزخ میں اس کو سکون اور راحتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔